27واں پارہ ہے سورۃ الحدید، آیت نمبر 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر۔ صدق اللہ العظیم۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ سورۃ الحدید، اس کی ایک آیت ایسی ہے کہ 1000 آیات سے بہتر ہے، اور وہ آیت کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر کہیں بندہ کے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا ہو جائے اللہ کے بارے میں، اس آیت کا کثرت کے ساتھ ورد کرتے رہا کرے، اس کے ذہن کو اللہ جل شانہ یکسوئی نصیب فرمائیں گے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم۔ آگے اللہ جل شانہ اس صورت کے اندر، چونکہ مدنی صورت ہے، اس میں احکام ہے اور حکم کے حوالے سے انفاق فی سبیل اللہ ہے کہ اللہ کے راستے میں تم خرچ کرتے رہا کرو، اور خرچ کرنے کے لیے اللہ جل شانہ نے بنیادی طور پر 2 وجوہات بیان فرمائے ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ مال تمہارا ذاتی نہیں ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ جس کو چاہے تو مالک بنا دیتا ہے۔ تو جب حقیقت میں ملکیت تمہاری نہیں ہے اس مال کی، بلکہ ملکیت اللہ کی ہے، اور اللہ نے عارضی طور پر، مجازی طور پر تمہیں آج دنیا کے اندر اس مال کا مالک بنایا ہوا ہے، تو تم بھی اس مال کے اندر جہاں اللہ چاہتے ہیں، اللہ کے منشا کے مطابق تم اس میں سے خرچ کرتے رہا کرو۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ مال تمہارے پاس ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ مال تم نے چھوڑ کر جانا ہے، اور اس مال کی جو میراث ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ تو جب تمہارے پاس ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والا نہیں ہے تو تم کیوں نہیں خرچ کرتے ہو اس سے؟ پھر خرچ کرنے کے جو مواقع ہیں، ایک وہ موقع ہوتا ہے کہ سختی اور تنگی اور پریشانی کا عالم ہو، بندہ ان حالات کے اندر خرچ کرے تو اس کا ثواب کچھ اور ہوتا ہے، اور جب سہولت آ جاتی ہے، آسانی آ جاتی ہے، بندہ اس میں خرچ کرے، پھر اس کا ثواب کچھ اور ہوتا ہے۔ تو جو تنگی کے حالات کے اندر، پریشانی کے حالات کے اندر خرچ کرتا ہے، اس کا ثواب زیادہ ہوا کرتا ہے بنسبت سہولت اور آسانی کے دنوں میں۔ اسے یہ 3 بنیادی باتیں اللہ جل شانہ آج کے اس سبق میں سمجھا رہے ہیں۔ پہلی بات، آمنوا باللہ ورسولہ، تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اللہ جل شانہ کو وحدہ لا شریک مان کر اس کا اعتقاد یہی رکھو کہ اس کی ذات اور صفات میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اس کا برابر کوئی نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ کا برحق پیغمبر مان لو۔ جب تم اس عقیدے کے ساتھ چلو گے تو پھر تم انفاق کرو، اور انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، اور تم خرچ کر لو اس چیز میں سے جس کا اللہ نے تمہیں جانشین بنا کے رکھا ہوا ہے۔ اس لیے عام مفسرین کی رائے یہ کہ یہاں پر مال مراد ہے، جس مال کو اللہ جل شانہ نے دنیا کے اندر تمہیں حوالہ کیا ہوا ہے اور تمہیں اس کا عارضی طور پر مالک بنا کے رکھا ہوا ہے، اللہ پاک نے مجازی طور پر آپ کو مالک بنا کے رکھا ہوا ہے، اس مال میں سے خرچ کر لیا کرے۔ جبکہ علامہ آلوسی رحمہ اللہ صاحب روح المانی، یہ متاخرین کی تفاسیر میں سے ایک جامع تفسیر ہے، اس طرح بحر المحیط ایک بہترین تفسیر ہے، لہذا فرماتے ہیں عربی زبان کے حوالے سے یہاں پر جو لفظ آئے وَأَنفِقُوا مِمَّا، اور یہ ماں کا لفظ عام ہوا کرتا ہے، چاہے وہ مال اللہ نے کسی کو دیا ہے تو مال خرچ کرتے رہا کرے، کسی کو اللہ نے علم دیا ہے وہ علم خرچ کرتے رہا کرے، کسی کو اللہ نے ہنر دیا ہوا ہے، فہم دیا ہوا ہے تو اپنے ہنر اور فہم خرچ کر لیا کرے، کسی کو اللہ جل شانہ نے عقل دی ہوئی ہے، اپنی عقل کو برقرار لاتے ہوئے معاشرے کے اندر غریب فقیر مسکین کے ساتھ کسی طریقے سے ہمدردی کا مظاہرہ کر لیا کرے۔
اللہ فرماتے ہیں فالذین آمنوا منکم وانفقوا، پس جو لوگ ایمان لے آئے تم میں سے اور وہ خرچ کر چکے، لہم اجر کبیر، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے اللہ کے ہاں۔ اس سے علماء اس آیت سے مسائل کا استنباط کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نیک اعمال کی قبولیت کے لیے سب سے پہلی چیز وہ ایمان ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے اور دنیا کے اندر بندہ جتنے بھی نیک کام کر لے، چاہے ہسپتال قائم کر لے، چاہے روڈ بنا دے، چاہے کسی کے لیے یتیم خانہ بنا دے، چاہے کسی کے لیے کوئی نظام چلا دے، جب تک ایمان نہیں ہے تمہارے سارے نیک اعمال اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ جیسا ایک پیاسا انسان دور سے ایک ریت کے ٹیلے کو دیکھتا ہے اور ایک روڈ کو دیکھتا ہے اور محسوس ہو رہا ہے کہ اس کے اوپر گویا کہ پانی بہہ رہا ہے، حالانکہ وہ ہیٹ نکلنے والی ہوتی ہے، وہ پانی نہیں ہوتا، اور جب وہ قریب بھاگ جاتا ہے تو کوئی پانی نہیں پاتا ہے۔ اسی طرح دنیا کے اندر بغیر ایمان کے نیک اعمال کرنے والوں کو آخرت میں کوئی اجر نہیں ملے گا۔ تو ایمان سب سے بڑھ کر بنیاد ہے۔ پھر دوسری چیز ایمان کے ساتھ اخلاص ہے۔ اب ایمان والے تو ایمان لائے ہوئے ہیں، پھر ان کو ایمان لانے کا کیا تذکرہ کیا جاتا ہے؟ آمنو باللہ، مراد یہ کہ تم استقامت اختیار کر لو اپنے ایمان میں، تم کسی قسم کا شائبہ نہ رکھو، کسی غیر کو مقصود نہ بنا دو، نہ انسان شہرت کو مقصود رکھے، نہ انسان اپنی جاہ و جلال کو مقصود رکھے، بلکہ اللہ ہی کی رضا مقصود ہو۔ اور تیسری چیز علماء فرماتے ہیں کہ سنت کے مطابق عمل ہو تو تب اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ ایک بندہ اچھا عمل کر رہا ہے لیکن سنت کے موافق نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن عید کی نماز پڑھانے سے پہلے دیکھ رہے ہیں کہ ایک بندہ عیدگاہ میں اشراق کی نماز پڑھ رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بندے کو فرمایا کہ جاؤ اس کو روکو، اس سے کہہ دو یہ نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز سے پہلے کوئی نفل نماز نہیں پڑھی۔ وہ بندہ جا کے سمجھا رہا ہے، وہ مان نہیں رہا ہے، اور جی میں تو نماز ہی پڑھ رہا ہوں، میں کوئی غلط کام تو نہیں کر رہا ہوں، میں تو گناہ نہیں کر رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سمجھ گئے کہ یہ بات نہیں مانے تو خود چلے گئے۔ اور بھائی اس کندھے سے پکڑ لیا، اس وقت یہ عمل نہ کرو، کہ جی بھائی نماز پڑھ رہا ہوں، کوئی غلط کام تو نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ فرماتے ہیں میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں دیکھا ہے، اور جب بھی دیکھا ہے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عید کی نماز سے پہلے کوئی نفل نماز نہیں پڑھی ہے۔ تو اس نے کہا میں کوئی گناہ کا کام کروں؟ اس نے فرمایا ہاں گناہ کا کام کر، کہ حضور پاک سے ایک عمل نہیں کیا تم اس طرح کر رہے ہو۔ میں کہتا ہوں حضور کی سنت کے خلاف ہے، عید کی نماز سے پہلے اور بعد میں کوئی نفل نہیں ہے، تم کیوں یہاں پر نفل پڑھ رہے ہو؟ اس لیے اعمال تو کرنے ہیں لیکن اعمال میں بنیادی چیز ایمان، اور ایمان کے ساتھ اخلاص، اور اخلاص کے ساتھ پھر سنت کے مطابق عمل کر لینا۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم ایمان نہیں لاتے ہو اللہ پر، وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ، حالانکہ وہ رسول جو دلائل کی بنیاد پر ثابت ہو چکا ہے کہ یہ نبی آخر الزمان ہے، اللہ کی طرف سے مبعوث ہے، اللہ پاک نے اس کی بعثت فرمایا تمہارے واسطے، آپ اس پیغمبر کی دعوت کو سمجھ نہیں رہے ہو، حالانکہ وہ تمہیں دعوت دے رہا ہے لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ، کہ تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی رسالت 40 سال بعد اللہ پاک نے آپ کو رسول بنایا، اور 40 سال کی عمر میں رسالت، اس سے پہلے کی زندگی پورے معاشرے کے اندر سب کے سامنے صادق اور امین کے نام سے لوگ پکارتے رہتے تھے۔ اس سے جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گزرتے تھے لوگ اشارے کرتے تھے کہ یہ وہ امانت دار انسان ہے، یہ وہ سچا انسان ہے۔ تو تمہارے مابین ایک زندگی گزار چکا ہے جس کی صداقت اور جس کی امانت کے بارے میں تم خود گواہی دیتے رہتے ہو۔ جب وہ تمہیں دعوت دے رہا ہے کہ ایک اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں ہے، اور اس بات پر وقت اخذ میثاق، اللہ نے تم سے عہد لیا ہوا ہے، الستو بربکم، عالم ارواح کے اندر تمام ارواح سے اللہ نے عہد لیا ہوا تھا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ قالوا بلا، اللہ آپ ہی ہمارے رب ہے، لیکن دنیا کے نظام میں بندہ آگے دنیا میں اللہ کے سوا کے غیر کے پیچھے لگ گیا۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم یقین کرنے والے ہو، هو الذی ينزل على عبده آیات بینات، اور اللہ ہی وہ ذات ہے جو اپنے بندے پر واضح آیات نازل فرماتے ہیں، لیخرجکم من الظلمات الی النور،
ایسے دلائل جس کے اندر کسی قسم کی کوئی خفا نہیں ہے بلکہ واضح ہے اپنی ذات کے اعتبار سے، تو واضح دلائل کی روشنی میں آپ کو دعوت دے رہا ہے، اور اللہ تمہیں نکالنا چاہتے ہیں ان اندھیروں سے، کفر کے اندھیرے سے، گناہوں کے اندھیرے سے، فسق و فجور کے اندھیروں سے اللہ آپ کو نکالنا چاہتے ہیں ایمان کی روشنی کی طرف، اعمال صالحہ کی روشنی کی طرف۔ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور اللہ پاک تم پر بے حد شفقت کرنے والے، مہربانی کرنے والے ہیں۔ اللہ تو ہر بندے کے ساتھ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے۔ اللہ چاہتے میرا بندہ کامیاب بن کر میرے پاس آ جائے، اور انسان کو کامیاب بنانے کی اللہ نے ایمان اور عمل صالح کو معیار بنا کے رکھا ہوا ہے، اور اس ایمان اور عمل صالح کو بتانے کی اللہ نے پیغمبر کا انتخاب کر تمہاری طرف بعثت کی ہے۔ تم کس پیغمبر کی بات ہی مان رہے ہو؟ دوسری وجہ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیا ہوا ہے تمہیں کہ تمہیں بلایا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کر لو، تم کیوں نہیں خرچ کرتے ہو؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ایک طرف اللہ کا دیا ہوا مال، دوسری طرف مال تمہارے ساتھ ہمیشہ کے نہیں رہے گا، بلکہ تم تو اس مال کو چھوڑ کے چلے جاؤ گے، اور یہ زمین اور آسمان کی جو سب کچھ میراث ہے وہ اللہ کے ہاں رہ جائے گا۔ اب بندہ انتقال کر لیتا ہے اور اپنے ماں باپ ورثاء کو اپنا مال چھوڑ لیتا ہے، تو اسی طرح سارے دنیا کے انسان دنیا سے چلے جائیں گے، اور سب کا سارا مال زمین اور آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے پاس رہ جانے والا ہے، تو تمہارا تو اس میں کچھ ہے بھی نہیں، کیوں نہیں خرچ کرتے ہو؟ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سورہ تکاثر پڑھ رہے ہیں، صحابہ فرماتے بیچ میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ زبان مبارک سے ارشاد فرما رہے ہیں۔ حضور کیا فرما رہے تھے؟ فرماتے کہ انسان کہتا ہے مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال، حالانکہ فرمایا تمہارا مال وہ جو تو کھا چکا، جو تو پہن چکا اور پرانا کر چکا، اور جو تو اپنے سے آگے بیچ چکا، جو تم نے چھوڑ دیا وہ تمہارا نہیں، وہ تو کسی اور کا ہے، وہ تو کسی اور کا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ سے فرمانے لگے بتاؤ تو صحیح تم میں سے کس کو اپنے سے زیادہ اپنے بعد میں آنے والوں کا مال زیادہ محبوب ہے؟ سب کہنے لگے ہمیں اپنے ذاتی مال محبوب ہے، جب بعد میں آنے والوں کا مال وہ تو ان کا ہے، تو فرمایا جو تم چھوڑ جاتے ہو یہ تمہارا نہیں، یہ تمہارے بعد میں آنے والوں کے، جو تم نے اپنے لیے آگے بھیجے وہ تمہارا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاں ایک بکری ذبح ہوئی، تو اس بکری کا سارا گوشت وہ تقسیم ہو گیا، صدقہ ہو گیا، اور اس کا ایک پایا وہ گھر میں رہ گیا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی وہ جو بکری ہے اس میں سے کوئی چیز باقی رہ گئی ہے؟ تو ہم نے گھر والوں نے کہا کہ جی ہاں وہ ایک پایا اس کا رہ گیا۔ حضور نے فرمایا نہیں، وہ جو تم لوگوں نے ساری تقسیم کر دی وہ باقی رہ چکی، تم نے ایک باقی رکھ دی، یہ باقی نہیں، یہ تو ختم ہو گئی۔ تو باقی رہنے والا مال وہ ہے جو تم اپنے سے آگے بیچ چکو۔ اس لیے فرمایا یا ابن آدم انفق علیک، حدیث قدسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ جل شانہ فرماتے اے آدم کی اولاد تم خرچ کرتے رہا کرو، میں تم پر خرچ کرتا رہوں گا۔ اس لیے خرچ کرنے کے حوالے سے اللہ فرماتے ہیں ایک وہ حال ہے کہ انسان تنگی اور عسرت کے زمانے میں ہے۔ مسلمانوں کا ایک زمانہ وہ تھا کہ ابھی مکہ فتح نہیں ہوا تھا، اور ظاہر کے اعتبار سے ہر ایک کی نظر اس بات پہ تھی کہ یہ مسلمان مٹ جانے والا، ختم ہو جانے والا، اور اسلامی معاشرہ یہ بے نام و نشان ہونے والا ہے۔ تو ایسی حالات کے اندر اگر کوئی بندہ خرچ کر لیتا ہے تو یہ زیادہ قابل قبول ہوا کرتا ہے۔ جس طرح آج دنیا کے اندر لوگ پارٹیاں بناتے ہیں، ایک پارٹی جب اپنے ابتدائی حالات کے اندر ہو اور اس کا کوئی پتہ نہ چلے کہ پتہ نہیں یہ کامیاب ہونے والی کہ نہیں، اور اس میں کوئی ساتھ دینے والا ہوتا ہے، اپنی صلاحیتیں لگاتا ہے، اس کے اندر پیسہ لگاتا رہتا ہے، اپنا وقت دیتا رہتا ہے، تو جب وہ پارٹی اپنے بات میں انتہا تک پہنچ جاتی ہے اور اپنے پیک پر پہنچ جائے اور معاشرے کے اندر قبولیت حاصل ہو جائے، تو بعد میں تو بہت سارے لوگ آنے والے ہوتے ہیں اور بعد میں بہت سارے لوگ اس میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اب یہ کامیاب ہو چکی ہے پارٹی۔ تو اللہ فرماتے اسلام کا وہ زمانہ کہ جب مکہ فتح نہیں ہوا تھا، 8 ہجری کے اندر مکہ فتح ہو گیا، اس سے پہلے کا زمانہ تو لوگ دنیا کے اندر انتظار کرتے کہ کب یہ مسلمان مٹ جائے گا، اسلام بے نام و نشان ہو جائے گا۔ تو اس زمانے کے اندر جو لوگ اسلام کا ساتھ دے کر اپنی جان بھی دے چکے اور اپنا مال بھی دے چکے، اللہ فرماتے ہیں لا یستوی منکم، تم میں سے برابر نہیں ہوتے، من وہ لوگ انفقا جو کہ خرچ کر چکے، من قبل الفتح
فتح مکہ سے قبل پہلے وقاتل اور جہاد کر چکا، قتال کر چکا۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، یہ زیادہ اجر کمانے والے ہیں، یہ بہت بڑے ہیں اجر و درجہ کے ان لوگوں سے جو خرچ کر چکے اللہ کے راستے میں، لیکن فتح مکہ کے بعد خرچ کر چکے، وقاتلوا اور جہاد کر چکے، قتال کر چکے، مگر فتح مکہ کے بعد کر چکے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ جنہوں نے پہلا کیا تو وہ قابل قبول اور بعد والے تو قابل قبول نہیں، قبول تو سب کے ہیں لیکن اجر ان کا زیادہ ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، فتح مکہ سے پہلے میدان اسلام کے ساتھ اٹھ کھڑے ہو کے خرچ کرنے والے، ان کے لیے بھی اللہ کی طرف سے بھلائی کا وعدہ ہے، جنت کا وعدہ ہے، اور فتح مکہ کے بعد بھی اسلام میں شامل ہونے والے اور اسلام کے صف میں کھڑے ہونے والے اور اپنی جان کے نذرانے پیش کرنے والے اور ماں کے نذرانے پیش کرنے والے، ان کے لیے بھی اللہ کی طرف سے جنت کے وعدے ہیں۔ اس علماء اس آیت سے استنباط کرتے اس مسئلے کا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ وہ ہمارے لیے معیار حق ہے، ان میں سے ہر ایک کے ساتھ اللہ کی طرف سے جنت کا وعدہ ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں کبھی کوئی نازیبا الفاظ اپنی زبان سے نہیں نکالنا، کیونکہ اللہ نے ہر ایک کے لیے وعدہ کر رکھا ہے، وعد اللہ الحسنى، ہر ایک کے ساتھ اللہ کی طرف سے جنت کا وعدہ ہے۔ جو فتح مکہ سے پہلے حضور کے ساتھ شامل ہو کے زندگی ساری خرچ کر چکے ہیں، اپنا ماں خرچ کر چکے، یا فتح مکہ کے بعد خرچ کر چکے ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ جل فرماتے ہیں ان کے لیے بھلائی کا وعدہ، اچھائی کا وعدہ ہے۔ اسے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا وعدہ ہے صحابہ کے ساتھ۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ جل تمہارے اعمال سے خوب واقف ہے۔ آمنوا باللہ ورسولہ، تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، اور خرچ کر لو اس چیز میں سے جس کا اللہ نے تمہیں جانشین بنا رکھا ہے۔ فالذین آمنوا منکم، پس وہ لوگ جو ایمان لائے تم میں سے، وانفقوا اور خرچ کر چکے، لہم اجر کبیر، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وما لکم لا تؤمنون باللہ، اور تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم ایمان نہیں لاتے ہو اللہ پر، والرسول یدعوکم، اور اللہ کا رسول تمہیں دعوت دے رہا ہے، لتؤمنوا بربکم، تاکہ تم ایمان لاؤ اپنے رب پر، وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین، اور اس نے عہد لیا ہے تم لوگوں سے اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ هو الذی ينزل على عبده آیات بینات، اور اللہ ہی وہ ذات ہے جو اپنے بندے پر واضح دلائل نازل فرماتے ہیں، واضح آیات نازل فرماتے ہیں۔ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ وہ تمہیں نکال دے اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور یقین اللہ جو تم پر شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم خرچ نہیں کرتے ہو اللہ کے راستے میں۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی میراث۔ لا يستوی منکم من انفق، برابر نہیں ہو سکتے تم میں سے وہ لوگ جو کہ خرچ کر چکے، من قبل الفتح، فتح مکہ سے پہلے، وقاتل اور وہ قتال کر چکے، اولئک اعظم درجۃ، یہ لوگ بہت بڑے ہیں درجہ کے اعتبار سے، من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، ان لوگوں سے جو خرچ کر چکے فتح مکہ کے بعد اور وہ قتال کر چکے فتح مکہ کے بعد۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور ہر ایک کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا وعدہ کر رکھا ہے جو کہ جنت ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ جل شان تمہارے تمام اعمال سے خوب واقف ہے۔ صدق اللہ العظیم۔